صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ صف کی یہ 10 نمبر آیت سے لے کر 14 تک ان 4 آیات کا ہم نے لاسٹ ٹائم مطالعہ کر لیا تھا، اور اس میں خیر کے دنیا کے 2 پہلو اور 2 آخرت کے بھی ہم نے دیکھ لیے تھے، خیر لکم۔ اور اس میں ایک بات بڑی شد و مد کے ساتھ ہمارے سامنے آئی تھی کہ اگر تم اس دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں تجارت نہ بتائی جائے، اور اس میں بات آئی تھی کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ تو کیا یہ قتال فی سبیل اللہ نجات کے لیے ضروری ہے یا یہ اضافی نیکی ہے؟ اب یہ بات جو ہے وہ وہاں پر جس شد و مد کے ساتھ آئے، اور یہاں ایک سوال بھی آ گیا اسی طور پر۔ یہ جو حدیث آپ کے سامنے ہے، اس کی 2-3 خصوصیات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ عام طور پر حدیث میں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک سند اور ایک متن۔ یہ فلاں سے فلاں سے فلاں سے روایت کیا گیا اور یہ متن ہے، اس کے ساتھ واقعاتی پس منظر نہیں ہوتا کہ یہ کب ہوا، کس موقع پر ہوا، اس انداز میں۔ ہم نے حدیث جبرائیل بھی پڑھی تھی، تو حدیث جبرائیل کے ساتھ اس کی بڑی اہم مناسبت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی ایک واقعاتی پس منظر ہے کہ کس طرح ایک شخص آیا اور اس نے سوالات کیے، اور یہاں وہاں بھی 3 چیزیں تھیں ان سوالات کے پیش نظر، اور چوتھی قیامت کے بارے میں تو یہاں بھی وہ 3 ہی چیزیں آئیں، 3 ہی سوالات آئے۔ اور سوال بھی کس نے کیا؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چند صحابہ کے متعلق افضل و تفضیل کا صیغہ استعمال کیا ہے، یہ ان میں سے ہے حضرت معاذ۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر، کہ میری امت میں کے بارے میں رحم دل ہیں اگر تو وہ سب سے زیادہ کون ہے رحم کے معاملے میں؟ ابو بکر ہے۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ کے معاملے میں، اس کے حکم کے معاملے میں بڑے سخت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَأَكْثَرُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور حیا میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑھ کر ہیں۔ وَأَقْضَاهُمْ علی، اور فیصلہ کرنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت معاذ کے بارے میں فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کے بارے میں جاننے والے معاذ ابن جبل ہیں۔ انصاری صحابی ہیں، لیکن کہا سب سے زیادہ حلال اور حرام کا معاملہ یہ جاننے والے۔ اور اسی طرح واقرأ القرآن، اور قرآن کے سب سے زیادہ پڑھنے اور جاننے والے ہیں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ اس حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ چند صحابہ ہیں جن کے بارے میں، ان میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس میں ایک اچھا، اسی طرح حدیث جبرائیل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور کا واقعہ ہے، اور یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور کا واقعہ ہے، آخری عرصے کی بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت بیان کی گئی ہے، اب میں اس کو پڑھتا ہوں۔ ان معاذ ابن جبل، تو معاذ ابن جبل سے، ان سے پہلے چونکہ ایک لفظ محذوف ہوتا ہے، یہ عربی کا ذرا ایک حسن ہے، اس کا کلیہ قاعدہ ہے کہ اصل یہ بات یوں ہوتی ہے کہ جیسے آپ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ، تو اس سے پہلے ہم مانتے ہیں کہ ابتداءً یا ابتدائن یہ ایک لفظ ہے، محذوف ہے کہ میں ابتدا کر رہا ہوں یا شروع کر رہا ہوں، لہذا ترجمہ آپ اسی سے اس انداز میں کرتے ہیں۔ یہ عربی میں ہوتا ہے، جیسے عام طور پر آپ دیکھیں نا کہ ایک نام ہوتا ہے عبداللہ، لیکن جب آپ یا لگا کے پکارتے ہیں تو عبداللہ نہیں کہتے، یا عبداللہ۔ اچھا، اب کوئی شخص مطلب اہل زبان ہو، ہم جیسا نہ ہو تو ہم سے تو غلطی ہو سکتی ہے، اگر کوئی شخص پکارے عبداللہ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یا پیچھے
موجود ہے. اگر کہیں آپ عبداللہ لکھا دیکھیں دال کے اوپر زبر ہے تو اس کا مطلب انڈرسٹوڈ سمجھ لیا کریں کہ پیچھے یا ہے. تو یا محذوف کر دی گئی, دال کے اوپر زبر ڈال کر انڈرسٹوڈ کر دیا گیا کہ یہ بات. اسی طرح ان سے پہلے رویہ ہوتا ہے کہ روایت کیا گیا ہے اس سے, تو ان سے پیچھے رویہ جو ہے وہ محذوف مانا جاتا ہے. تو عام طور پر اس کو پھر لکھتے نہیں ہیں, جیسے یا کو نہیں لکھا جاتا اہل زبان, اسی طرح یہ نہیں لکھتے. تو روایت کیا گیا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو روایت کیا آپ کہیں گے کہ ترجمہ کہاں سے کر دیا, تو وہ محذوف مانا جائے گا ان سے پہلے کے الفاظ کے ساتھ. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرج بالناس, لوگوں کے ساتھ نکلے. لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا, لیکن لوگوں کو لے کر نکلے قبل غزوہ تبوک, غزوہ تبوک سے پہلے, یعنی غزوہ تبوک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر نکلے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں غزوہ تبوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ آخری واقعہ ہے, یعنی جنگ کے اعتبار سے. اس کے بعد کوئی اور غزوہ نہیں ہوا. ظاہر سن 9, سن 10, سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا, سن 9 میں پھر باقی معاملات جو ہے وہ وہاں طے ہوئے, اور غزوہ حنین اور طائف, اور پھر آگے چل کر یہ غزوہ تبوک جو آخری مارکہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کی رومن امپائر کے ساتھ. اور اس میں ایک چونکہ اضافی معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی آدمی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے, سب کو جانا اس جنگ میں. اب یہ لازم اور گویا کہ فرض ایک طرح کے قرار دے دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ سورہ توبہ میں وہ تفصیل سے واقعات آتے ہیں 10 رکوع میں کہ جو لوگ نہیں گئے انہوں نے پیشگی معذرت طلب کی, کچھ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو معذرت طلب کی, اور کچھ نے نہیں کی تو ان کو طلب کیا گیا اور پوچھا گیا کہ تم کہاں تھے, کیوں نہیں گئے. اور ان میں سے بہت سارے وہ واقعات بھی آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے ان کو اجازت دی کیوں. تو بہرحال اس حوالے سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا اہم واقعہ تھا کہ آپ لوگوں کو غزوہ تبوک کے لیے لے کر نکلے. فلما انا اصبح صلی بالناس, اور پھر جب کہ صبح ہو گئی. اب ذرا اس زمانے کا تصور کریں کہ صحرائی سفر ہے, تو سفر زیادہ کب ہو رہا ہے, رات کو. اب وہ صحرا میں رات کو سفر کر رہے ہیں لوگوں کو لے کر, لشکر کو 30,000 کا لشکر ہے, ان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلیں, یہاں تک کہ صبح یعنی نکل آئی. اور صلی بالناس صلاۃ الصبح, اور لوگوں کے ساتھ جو ہے صبح کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. یہاں بھی وہی بات آ جائے گی, الفاظ تو یہ ہوں گے کہ لوگوں کے ساتھ پڑھی, لیکن اصل کیا ہے, لوگوں کو پڑھی تو ساتھ ہی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز صبح کی پڑھائی. ثم ان الناس رکبوا, پھر لوگ جو ہے وہ سواریوں پر سوار ہو گئے, سوار ہوئے. یعنی ابھی سورج کی گرمی نہیں ہوئی ہے تو جتنا سفر اور ہو سکتا ہے وہ بھی اور ہو جائے. چونکہ دھوپ تیز ہو گئی تو پھر اب لوگ پڑاؤ کرتے تھے, صحرا میں سفر نہیں ہوتا تھا. تو فلما, اور پھر جب ان طلعت الشمس, اور سورج ذرا طلوع ہو گیا, یعنی وہ ذرا بلندی پر آ گیا, سورج نمایاں ہوا. ناس الناس فی اثر الدلجہ, تو لوگ رت جگے کی وجہ سے نواس اونگنے لگ گئے, یعنی وہ گرفت ڈھیلی پڑ گئی. یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ ذرا رات جاگا ہوا ہو تو صبح جب ہوتی ہے سورج نکلتا ہے تو اونگ آ جاتی ہے. وَلَزِمَ مُعَاذٌ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضرت معاذ نے اپنے آپ پر لازم کر لیا, یا سمجھے چپک گئے, جڑ گئے, پکڑ لیا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا. یتلو اسرہ, اور پیچھا کرتے ہوئے اسرہ, ان کے اثر یعنی نقش قدم پر. حضرت معاذ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر پیچھا کرنا, یعنی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے. والناس تفرقت بہم رکابہم علی جواد الطریق, جبکہ لوگوں کو ان کی سواریاں جو ہے وہ لے کر مختلف راستوں پر نکل گئیں. تاکلو و تسیرو, اور وہ کھاتی بھی تھیں اور چلتی بھی تھیں. یعنی اب وہ گرفت ڈھیلی پڑ گئی, سوار اونگ رہا ہے,
تو اب وہ اونٹ ہیں یا گھوڑے ہیں، اونٹ جیسے اللہ نے بڑی لمبی گردن دی ہے، وہ جھاڑیاں ہیں، پتے ہیں، ذرا اس ذہن کو منظر کو لائیں کہ درمیان میں وادی ہے، جیسے پہاڑ ہے عربوں کے اندر، دیکھیں نا ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے، درمیان میں جیسے وادیاں گزر رہی ہیں، تو اس وادی میں بکھر کر اونٹ بھی ادھر ادھر چر چگ رہے ہیں، کچھ چل بھی رہے ہیں اور منہ بھی مارتے چلے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ فَبَيْنَمَا مُعَاذٌ عَلَىٰ أَثَرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی دوران حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، وَنَاقَتُهُ، اور ان کی اونٹنی بھی، تَأْكُلُ مَرَّةً وَتَسِيرُ أُخْرَىٰ، اور یعنی ان کی اونٹنی بھی یہاں مراد ہے اور حضور کی اونٹنی وہ بھی چل رہی تھی اور تھوڑا بہت کھا پی بھی رہی تھی، ناشتہ بھی ہو رہا ہے اور چہل قدمی بھی ہو رہی ہے یعنی اونٹنی کی، یہاں تک کہ وہ جو ان کی اونٹنی تھی وہ بھی اس کے پیچھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے پیچھے حضرت معاذ کی اونٹنی بھی چل رہی ہے، اخرا ان کے پیچھے۔ اثرت ناقۃ معاذ، کہ اچانک حضرت معاذ کی اونٹنی کو ٹھوکر لگی، فقبحھا بالزمام، تو انہوں نے اس کی لگام کو کھینچا، فحبت، وہ بھدک گئی، یعنی اچانک وہ اونٹنی چر چگ رہی تھی، اس نے ذرا پتوں ہی کی طرف منہ مار رہی تھی، نیچے نہیں دیکھا، کوئی ٹھوکر لگی اونٹنی کو، تو یہ بھی ذرا انہوں نے اونٹنی کو قابو کرنے کی کوشش کی، تو اس قابو کرنے میں کیا ہوا، وہ بدکی ہے۔ حتیٰ نفرت منہا ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اس سے ہوا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی بات سپیڈ سے یا اس کے بدکنے سے یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بھی بدکی ہے، ذرا وہ بھی ڈری ہے۔ تو ہاں، من نفرت منہا ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اللہ کے جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کشف عنہ کناءہ، انہوں نے اپنے پردے کو ہٹایا، یعنی کوئی ہودج ہے اوپر وہ پردہ پڑا ہوا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پردہ ہٹایا، فالتفت، اور پھر ذرا التفات فرمایا، جھانکا، دیکھا، فَإِذَا لَيْسَ مِنَ الْجَيْشِ رَجُلٌ أَدْنَىٰ إِلَيْهِ مِن مُعَاذٍ، تو دیکھا انہوں نے کہ لشکر میں حضرت معاذ سے زیادہ ان کے نزدیک کوئی نہیں تھا، یعنی حضرت معاذ برابر ان کے پیچھے چلے آ رہے تھے اونٹنی کے ساتھ ساتھ حضور کے۔ فَنَادَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے انہیں آواز دی، فَقَالَ يَا مُعَاذُ، تو حضور نے فرمایا اے معاذ، قال لبیک یا نبی اللہ، تو انہوں نے کہا حاضر اے اللہ کے نبی، قال ادن دونک، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اور قریب آ جاؤ، فدنا منہ، تو وہ ان کے اور قریب ہو گئے، حتیٰ لسکت رحلتہما احداہما بالاخری، یہاں تک کہ جو دونوں کی سواریاں تھیں وہ ایک دوسرے سے مس کرنے لگی، یعنی اونٹنیاں ایک دوسرے سے ٹچ ہونے لگ گئیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اس قدر قریب ہوئے، برابر ہوئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما کنت حسب الناس منا کما کانہم من البعد، ہمارا نہیں خیال تھا، یعنی میرا نہیں خیال تھا کہ لوگ ہم سے اتنے دور ہوں گے، یعنی اتنا اہم مہم ہے، ایک عظیم لشکر جا رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اللہ کے رسول کی تو ہے ہی ہے، لیکن اس وقت ایک سپہ سالار کی حیثیت سے، یعنی جسے آپ کہیں چیف کی حیثیت سے جا رہے ہیں، اور ان کا جو پروٹوکول ہے، ان کی جو حفاظت ہے، اس کو جو ہے اس قدر مد نظر نہیں رکھا گیا، اور لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے چل رہے ہیں۔ اور یہ ہوا بھی جیسے وہ واپسی پر آپ کو معلوم ہے غزوہ تبوک کے سے واپسی پر بھی یہ واقعہ ہوا، اور پھر ایک واقعہ تو وہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کسی سفر کے دوران ایک درخت کے نیچے جا کر لیٹ گئے، آرام فرما رہے تھے، تو ایک مشرک کا ادھر سے گزر ہوا اور اس نے حضور ہی کی تلوار نکال لی، کھینچی اور سر پہ کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے محمد اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا اندازہ کریں جس جلال میں کہا ہو گیا کہ اللہ، اب اس پر کپ کپی طاری ہو گئی اور تلوار گر پڑی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور کہا بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا؟
تو اس نے جو خوشامد کی ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کریم ابن و کریم، کہ آپ نہایت ہی کریم اور نہایت ہی کریم کے بیٹے، یعنی کریم کے اندر جتنی بھی کسی کی تعریف کی جا سکتی ہے نا عربی میں، وہ سارے الفاظ گویا کہ اس کے اندر آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم ایک وعدہ کرو کہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شریک نہیں ہوگے۔ ذرا نوٹ کریں اس بات کو کہ یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو تو چھوڑ دوں گا، وہ تو زبردستی کا کلمہ ہو جاتا نا، مسلمانی ہو جاتی۔ تو حضور نے اس سے وعدہ کیا لیا، کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف تم جنگ میں سامنے نہیں آؤ گے۔ تو کہا اب چلے جاؤ۔ اور پھر جب وہ شخص گیا ہے اور اس نے جا کر اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ اکرم شخص کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اکرم کے جو الفاظ ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے ہی، اگر ان کی ڈیپتھ آپ کو معلوم ہونا تو سب سے زیادہ ہمارے فہم اور علم کے مطابق یہ بڑے سوٹ کرتے ہیں اس حوالے۔ تو بہرحال اب یہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا اس کو، کہ ہمارا نہیں خیال تھا کہ لوگ ہم سے اتنے دور ہوں گے۔ ہاں نا، فقال معاذ، تو کہا معاذ نے، یا نبی اللہ ہے، اے اللہ کے نبی، ناسن ناسو، لوگ اونگ رہے تھے، فرقت بہم رکابہم، تو ان کی سواریاں انہیں لے کر متفرق ہو گئیں، یعنی ادھر ادھر ہو گئیں، ترتو و تسیرو، تاکہ وہ کچھ چر چگ بھی لیں اور چل بھی لیں، تو چلتی بھی رہیں اور چرتی چگتی بھی رہیں۔ اچھا یہاں ایک اور بات سمجھیں، اب یہ تربیت کا فرق ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہاں سے اصل مضمون شروع ہو رہا ہے تو ساتھ ساتھ بات سمجھتے جائیں۔ یہ مزاجوں کا جو فرق بنتا ہے، اگر ہم میں سے کوئی ہوگا تو وہ کیا کہے گا، یہ سارے ہیں ہی ایسے لاپرواہ، لیکن جو ایمان کا آپس میں جوڑ اور بھائی بندی ہوتا ہے، اب وہ ان کی طرف سے حضرت معاذ کیا کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں اور معاذ کہ حضور لوگ اونگ رہے تھے اور ان کی سواریاں ادھر ادھر نکل گئیں اور وہ چرتے چگتے چل بھی رہی ہیں اور چر چگ بھی رہی ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَأَنَا كُنْتُ نَائِسًا، میں بھی اونگ رہا تھا۔ اب یہاں اور بات دیکھیں کہ یہاں کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ میں کوئی بڑا سپر ہیومن ہوں، مجھے اونگ آتی نہیں، نیند آتی نہیں، بلکہ حضور نے ان کی گویا کہ معذرت کو ایکسیپٹ کیا اور کہا کہ میں بھی اونگ رہا۔ اچھا یہاں جو وہی فرق و تفاوت جو ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، وہ کیا ہے کہ ہم یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اتنا بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اتنا بڑھاتے چلے جاتے ہیں کہ اللہ سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے، ہم نے تو خود سنا قانون سے۔ ہمارے بچپن میں عام طور پر ہمارے جو بڑے اور وہاں مواعظین تھے وہ یہ بات کرتے تھے کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہ سکے، عام ہوتا تھا۔ اب اس کی علمی معاملہ کیا تھا، لیکن ایک عام روٹین میں، اور یا ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹاتے گھٹاتے بالکل اپنے جیسا معاملہ معاذ اللہ کرتے تھے، ہم اس توازن میں نہیں رہتے، اور یا تو وہ ہم پھر وہ اس آیت کو بھی پکڑ لیتے ہیں، وہ زیادہ ایک مکتبہ فکر نے، وَأَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کو ذرا اس طرح سے سمجھیں کہ یہ بالکل اپنی طرح سے سمجھ لینا یہ بھی درست نہیں ہے، اور اس سے اوپر لے جانا وہ بھی درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ سمجھیں کہ ضرور انا بشر مثلکم ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے۔ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صوم وصال رکھتے تھے تو صحابہ نے اجازت لی کہ کیا ہم بھی رکھ لیں۔ صوم وصال یہ تھا کہ وہ جسے ہم 8 پرہ روزہ کہتے ہیں، کہ یعنی صبح سحری کھائی، ٹائم ہو گیا مغرب کے وقت روزہ کھولنے کا، حضور نے روزہ نہیں کھولا، سحری بھی نہیں کی، پھر اگلے دن
افطاری کی، یا کبھی کبھی یہ ہوا کہ پھر اس سے بھی اگلے دن کی. تو صحابہ نے اجازت چاہی کہ ایسا ہم بھی کر لیں، تو حضور نے فرمایا نہیں. تو کیا خود تو کرتے ہیں، ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے مجھ سی طرح؟ میں تو اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، وہ مجھے یطعمنی و یسکین، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. اس کی کیا شان ہے، کس طرح سے، ہمیں کوئی اندازہ نہیں. ابھی بہرحال چلیں آگے میں عرض کروں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ صحابہ نے کوئی دعویٰ کبھی کیا کہ ہم سپر ہیومن تھے، کہ ہمیں کوئی نیند آتی نہیں تھی. وہ بھی اونگ رہے تھے، اور حضور نے کہا کہ مجھے بھی نیند آ گئی، میں بھی اونگ رہا تھا. فلما رأى معاذ بشرى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، اور پھر جب حضرت معاذ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف خوش ہیں، یعنی پورے لشکر میں وہ قریب ہیں اور وہ ان کی طرف التفات فرمایا ہوا ہے، انہوں نے ان کی خوشی محسوس کی کہ حضرت معاذ جو ہے وہ میرے قریب ہیں. وخلوتہ لہو، اور اب ان کے لیے وہ خلوت بھی ہے، تنہائی بھی ہے. حضور، اب ظاہر ہے حضور سے جو ایک تنہائی میں ملاقات ہے، وہ موقع بھی کم میسر آتے ہیں، سارے ہوتے ہیں. تو اب وہ خلوت بھی جو تھی ان کے لیے وہ میسر آ گئی، تنہائی بھی میسر آ گئی. قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال یا رسول اللہ، تو حضرت معاذ نے کہا اے اللہ کے رسول، اذن لی، مجھے اجازت دیجئے، اسألک عن کلمۃ، کہ میں آپ سے ایک بات پوچھوں. اب جس کے لیے گویا وہ ساری محنت کی تھی، انہوں نے بھی تو اپنے اوپر وہ جبر کیا ہوگا، نیند کو انہیں بھی آ رہی ہوگی، قابو پایا، اور وہ جو ساری محنت کر کے پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے التفات اور خوشی اور تنہائی میسر آئی ہے. تو کہا میں ایک بات ہے، ایک کلمہ ہے جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. قد امرضتنی واسقمتنی واخزنتنی، ایک بات کہ جس نے مجھے امرضتنی، مجھے بیمار کر دیا ہے، واسقمتنی، مجھے نڈھال کر دیا ہے، واخزنتنی، اور مجھے غمزدہ کر دیا ہے. اب یہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ صحابہ فکر کس بات کا تھا انہیں، اور فکر کیا ہونا چاہیے تھا، وہ کہ جن کے بارے میں وہ افضل التفضیل کے سیگے ہوں، جنہیں حضور دین کی سمجھ اور یہ ساری باتیں اس انداز میں جو ہے وہ کہہ رہے ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بات نے مجھے بیمار کر دیا ہے، نڈھال کر دیا ہے اور غمزدہ کر دیا ہے. فقال نبی اللہ، تو کہا اللہ کے نبی نے، سلنی اما شئت، پوچھو جو چاہے پوچھنا ہے. گویا اوپن لائسنس دے دیا کہ کھلی پرمیشن. حضور خوش تھے ان سے اس وقت، تو انہوں نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھو. فقال یا نبی اللہ، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، حدثنی بعمل، مجھے بتائیے ایک عمل، یدخلنی الجنہ، جو مجھے جنت میں داخل کرتے. یعنی ایک فکر جو ہونی چاہیے انسان کو، وہ کیا، کہ مجھے جنت میں داخل کر دے. وہ جو فوز العظیم، یہ اب ہمارے اس درس کا نقطہ بن گیا کہ ایک انسان کو فکر ہو. وہ صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پر بھی جا رہے ہیں سارا، لیکن فکر کیا ہے، انہوں نے نہیں کہا کہ ہمیں اوپن لائسنس مل گیا جنت کا. ان عشرہ مبشرہ نے بھی کبھی اس طرح نہیں سمجھا جس طرح آج ایک عام مسلمان سمجھتا. لا اسألک عن شیء، مجھے اس کے سوا کوئی بات نہیں پوچھنی. ایک ہی بات ہے جو مجھے غمزدہ کیے ہوئے ہے، بیمار کیے ہوئے ہے، نڈال کیے ہوئے ہے، اس کے سوا مجھے کچھ نہیں پوچھنا. عن شیء غیرہا، اس کے سوا کچھ نہیں پوچھنا. قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخن بخن. یہ بخن عربی میں جسے اردو میں ہم کیا کہیں گے، بہت خوب، یعنی شاباش شاباش، بہت خوب بہت خوب. لقد سألت بعظیم، تم نے بڑی عظیم بات پوچھی ہے، بہت بڑی بات پوچھی ہے. لقد سألت بعظیم ثلاثا، تو آپ نے یہ بات 3 مرتبہ کہی کہ تم نے یہ بہت بڑی بات پوچھی ہے، بہت بڑی بات پوچھی ہے. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ الْخَيْرِ، اور یہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کر لے. فَلَمْ يُحَدِّثْهُ بِشَيْءٍ إِلَّا قَالَهُ 3 مرات،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کوئی ان سے یہ بات کی مگر اس کو کہا 3 مرتبہ ہرسل لکیما یتقنہ عنہ، تو اس تمہ میں کہ حضرت معاذ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، یاد کر لیں۔ ظاہر ہے تاکہ یہ امت میں جانی تھی بات۔ اب حضرت معاذ ہیں، کوئی بڑا وہ مجمع بھی نہیں ہے کہ دائیں طرف بھی کر کے کہا، جو ہم کہتے ہیں نا حضور 3 مرتبہ کہتے تھے، دائیں طرف بھی، بائیں طرف بھی اور سامنے بھی کہا، نہیں، 3 مرتبہ اس بات کو دہرایا تاکہ حضرت معاذ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، یہ امت میں جائے بات۔ فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ تو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر۔ اب یہاں ذرا بات نوٹ کریں، اسلام نہیں کہا، کیا کہا ہے؟ ایمان۔ حدیث جبرائیل سے جوڑ لیں، وہاں بھی کیا تھا؟ اخبرنی عن الاسلام اور اخبرنی عن الایمان۔ ایک ہے اسلام کا معاملہ دنیا میں اور ایک ہے ایمان کا معاملہ آخرت۔ تو جنت کی بات ہو رہی ہے تو یہاں کہا تؤمنو باللہ والیوم الآخر، کہ تو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وہ تقیم الصلاۃ، اور تو قائم کرے نماز، وتعبد اللہ، اور اللہ کی بندگی کرے، وحدہ، ایک اللہ کی بندگی کرے۔ اچھا، ہم بندگی میں نماز کو بھی رکھ لیتے، یعنی پوری زندگی اللہ کی، یہ ابھی آگے وضاحت ہو رہی ہے اسی کی ابھی، کہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرے، یہ ہے بندگی، یہ ہے عبادت، کہ تو نماز قائم کرے اور بندگی کرے، وحدہ، اس ایک کی، لا تشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، حتیٰ تموتا۔ اب یہ وہ بات آگئی جو میں کہا پوری زندگی اس عمل پر رہے کہ حتیٰ تموتا، کہ تجھے موت آ جائے، وانت علی ذالک، اسی حال میں۔ کل دین یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے، تو کل دین ان 4 باتوں میں آ گیا، کہ تو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، ایمان اللہ پر اور یوم آخرت، اور تقیم الصلاۃ، اور پھر ان تعبد اللہ وحدہ، اور لا تشرک باللہ۔ یعنی یہ اس پورے دین کا خلاصہ اس ایک بات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ یہ اب ذرا اس کو سمجھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس کے پھر 3 حصے کیے۔ لیکن مسئلہ یہ بھی پیدا ہو گیا کہ اگر یہی سارا دین ہے تو یہ جو ہم جا رہے ہیں جنگ کرنے، اور یہ جو آپ نے لازم قرار دیجیے، یہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محسوس کیا کہ اصل بات تو پھر یہ آ گئی نا، کہ اگر کل دین یہ ہے، ساری بات یہ ہے، اس جنت میں داخلہ اس وجہ سے ہے، یہ 4-5 کام کرنے سے ہے، تو پھر اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے کہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کہاں آ گیا؟ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت کی، انہی 4-5 باتوں کی وضاحت کی تاکہ یہ سمجھ آ جائے بات۔ فقال یا نبی اللہ اعد لی فعادہا لہو 3 مرات، تو حضرت معاذ نے کہا، نبی اللہ میرے لیے ان کو کیا کیجئے، یعنی عدل کی 3 مرتبہ دہرا دیجئے، تاکہ یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے کہ یہی باتیں تھیں اور کوئی بات نہیں تھی۔ ثم قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر، ان شئتا حدثتک یا معاذ، اگر تو چاہے اے معاذ تو میں تجھے بتا دوں، یا معاذ براس ھذا الامر، کہ اس بات کا سرا یا جڑ یا بنیاد کیا ہے۔ ھذا الامر سے مراد یہاں دین ہے، یہ جو دنیا میں ہمارے معاملہ ہے۔ تو نے تو وہاں کی بات پوچھی نا کہ جنت میں داخل ہو جائے، تو یہ جو دنیا میں کام اور معاملہ ہے، اس کا سرا کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ان ھذا الامر، یہ جو ہم دین کے لیے جنگ کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ وذروۃ الصنام، اور اس کی چوٹی کیا ہے؟
یعنی اس کی جڑ کیا ہے اور اس کی چوٹی کیا ہے، اگر تو چاہے تو میں بتا دوں۔ فقال بأبی و امی انت یا نبی اللہ، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے نبی اللہ۔ فحدثنی، تو مجھے بتائیے۔ فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان راس ھذا الامر ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں بات کون سی آ گئی؟ یہاں اقرار ایمان کے بھی دو درجے ہیں، ایک اقرار باللسان اور ایک تصدیق بالقلب۔ اوپر بات وہ تصدیق بالقلب کی تھی کہ جنت میں جانے کے لیے وہ ہے، لیکن یہ جو دنیا کا معاملہ ان ھذا الامر، اس کی جڑ اور بنیاد کیا ہے کہ ان ھذا الامر ان تشہد، کہ تو گواہی دے، وہاں ان تؤمن باللہ تھا، یہاں تو گواہی دے کہ ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ وہ ایک ہے، لا شریک لہ اور اس کا کوئی شریک نہیں، وان محمدا عبدہ ورسولہ اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، وان قوام ھذا الامر، اور اس معاملے کا، اس دین کا جو قوام ہے، جو ستون ہے، وہ کیا ہے؟ قوام دو معنوں میں آتا ہے، ایک ستون کے معنوں میں بھی اور ایک یہ شرازہ بندی کے معنوں میں بھی، کہ جو چیزیں جمع کرنے والی ہیں۔ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اس دین کا جو تنا ہے، یہ درخت سے مثال دی نا، درخت کی سمجھیں جڑیں بھی ہوتی ہیں، تنا بھی اور چوٹی بھی ہوتی ہے، شاخیں بھی، تو اصل میں تو یہ آ گیا کہ دین کی جڑ اور بنیاد تو کلمہ شہادت ہے، اور اس دین کا جو تنا ہے وہ کیا ہے؟ اسی لیے صلاۃ و عماد الدین بھی کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ وَأَنَّ قَوَامَ هَذَا الْأَمْرِ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، اس دین کا جو تنا ہے، جو قوام ہے، جو ستون ہے، وہ نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا دینا ہے۔ وَأَنَّ ذِرْوَةَ السَّنَامِ مِنْهُ، اور اس کی جو چوٹی ہے وہ کیا ہے؟ الجہاد فی سبیل اللہ، وہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ اس معاملے کی، دنیا کا جو معاملہ ہے، اس کی چوٹی ہے کہ انسان جنت میں پھر اس شاہراہ سے ہو کر جائے گا، گویا کہ ایمان اللہ پر پختہ رکھے گا اور آخرت پر، اور یہاں سے کلمہ پڑھے، نماز اور زکوٰۃ دے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ یہ اس دنیا میں اس دین کے معاملے کی چوٹی ہے، ذروہ سنام ہے۔ اب اس کو سمجھیں۔ وَإِنَّمَا أُمِرْتُ، اور مجھے حکم ہوا ہے، ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، حتیٰ یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، یہاں تک کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اچھا، یہیں سے وہ بات ہے کہ جو سورہ توبہ میں آئے، سورہ انفال میں آئے، یا اس حدیث کی روح سے بھی، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا کیا؟ مانعین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کی۔ بلکہ تحقیق کریں تو معلوم ہوتا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، بلکہ انہوں نے کہا تھا آپ کو نہیں دیں گے، بیت المال کو نہیں دیں گے، ہم اپنے علاقے میں خود سے خرچ کریں گے، ہم اپنی زکوٰۃ۔ تو یہ نہیں کہا کہ ہم دیں گے نہیں۔ تو انہوں نے کہا حضور کے زمانے میں اگر اونٹ کے ساتھ رسی بھی دیتے تھے نا، تو وہ بھی نہیں دی تو پھر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وَيَشْهَدُوا أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، پھر اگر وہ یہ کر لیں، فَقَدِ اعْتَصَمُوا، تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یعنی جان بچنے کی صورت یہ تین چیزیں ہوگی۔ کون سی تین چیزیں؟ کلمہ، نماز اور زکوٰۃ۔ اگر یہ لوگ کر لیں تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ وَعَصَمُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اور انہوں نے بچا لیا اپنی جانوں کو بھی اور اپنے مالوں کو بھی۔ جس طرح ان کی جان کی حرمت ہے اسی طرح ان کے مالوں کی حرمت ہے۔ إِلَّا بِحَقِّهَا، سوائے اس پر کہ جس پر حق واقع ہو جائے، چل جائے،
یعنی جس نے شریعت کی خلاف ورزی کی، یعنی کسی کو قتل کیا، تو اب تو اس کی جان نہیں بچ سکتی چاہے اس نے یہ تینوں کام کیے ہوں. یعنی اس کو یوں کہیں جو قانون کی زد میں آ جائے سوائے اس کے، الا بحق کیا، جس پر حق واقع ہو جائے، یعنی قانون جس پر اپلائی ہو جائے، سوائے اس کے یہ تین چیزیں جو کر لے تو وہ ہے. البتہ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، ان کا حساب اللہ کے پاس ہے. باقی ہے انہوں نے دل سے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا، واقعتاً ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے، یہ حساب کون ہے، کس کے پاس ہے، اللہ جانے وہ جانے. ہم نے دنیا میں فیصلہ کرنا ہے کسی کا ان تین باتوں کے اوپر، کلمہ، نماز اور زکوٰۃ، یا کسی پر پھر شریعت واقع ہو جائے، قانون لاگو ہو جائے، قانون کی زد میں آ جائے. باقی اس کے اندر کیا ہے، تقیہ کیا ہے، کوئی اور باتیں ہیں، کچھ ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے، اس کا حساب اللہ لے گا. اللہ یہ کہ کسی ایسی بات کا جو دین کی بنیادی بات ہے کہ اس کا انکار کرتا ہو اور اس پر بھی قانون واقع ہو، قانون کا اطلاق ہو. مثلا کوئی کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو، لیکن آخرت کو نہیں مانتا، تو کیا ہو، قرآن کو نہیں مانتا. ان بنیادی باتوں میں سے انکار کرتے. فَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا یہاں ایک اور مسئلہ بھی بہت زیادہ گڑبڑ ہو سکتا ہے آج کے دور میں. دیکھیں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے حکم ہوا ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے جنگ کروں. تو کیا ہر آدمی اٹھ کر یہ شروع کر دے گا؟ اور اگر نہیں کرتا تو اس کا فرض کیسے پورا ہوتا ہے؟ ہاں، فرض کیسے پورا ہوتا ہے؟ اب یہ وجہ ہے کہ اس سے کچھ غلط فہمیاں بھی پیدا ہوئی، اور کچھ لوگ، کچھ تحریکیں کچھ اس انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی کہ یہ تو ہمیں کرنا ہے. اس میں ایک بات بڑی کلیئر کٹ سمجھ لیں کہ یہ حکم صرف بنی اسماعیل کے لیے تھا. سورہ توبہ کا وہ میں آیات بھی نکالوں اور اگر مطالعہ آپ کا کروا دوں وقت ہوا تو، کہ یہ حکم بنی اسماعیل کے لیے تھا کہ جن، اور یہ اللہ کا قانون رہا ہے کہ جن قوموں کی طرف اللہ کے رسول آتے تھے اگر وہ ایمان نہیں لاتی تھیں تو وہ پھر ختم کر دی جاتی. باقیوں کے بارے میں یہ تھا کہ اگر وہ دین کی اطاعت قبول کر لیں تو انہیں نہیں قتل کیا جائے گا، وہ چاہے نہ زکوٰۃ دیں، چاہے نہ ایمان لائیں، چاہے نہ نماز پڑھیں، ان پر یہ حکم نہیں لگے گا. وہ جزیہ دیں اور اسلام کی اطاعت قبول کر لیں تو باقی اقوام کا معاملہ اس انداز میں. اور سورہ توبہ میں وہ دوسرا بھی آ گیا. یہی وجہ ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاملہ دوسرا کیا ہے. مشرکین مکہ بنی اسماعیل کے ساتھ معاملہ آپ کا وہ تھا کہ اگر کوئی ان میں سے ایمان نہیں لایا تو سن 9 میں، وہ آپ کو معلوم ہے کہ سن 9 میں جو ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سن 8 میں مکہ فتح ہوا رمضان میں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 میں حج کے انتظامات مشرکین کے پاس رہنے دیے تاکہ دیکھیں یہ انتظام ہے دنیا کا، تاکہ ڈسٹربنس پیدا نہ ہو. حالانکہ وہ بھی خود وہیں کے رہنے والے ہیں نا، ان کا خیال تھا کہ طویل عرصے سے یہ انتظامات کر رہے ہیں، یہ تجربہ کار ہے، انہیں یہ کام کرنے دیں. اور اگلے سال پھر کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اچھا وہ آج خود نہیں کیا، اگلے سال سن 9 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حج بھی مشرکین کا اور مسلمانوں کا مشترکہ رہا ہے. سن 8 کا تو بلکہ ان کے زیر انتظام رہا. سن 9 کا حج، اس میں صرف یہ شفٹنگ ہوئی کہ اس کی سربراہی اور انتظامات مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئے، لیکن حج وہ بھی مشترکہ تھا، اکٹھا حج ہوا ہے. لیکن سن 9 میں پھر یہ سورہ توبہ کے جو پہلا رکوع ہے وہ آیات جو ہے وہ
وہاں سنا دی گئی. اچھا سورت کے پڑھنے میں اگر آپ ایک احتیاط رکھیں تو پھر بڑی آسانی ہو جائے گی کہ سورہ توبہ کا پہلا رکوع یہ سن 9 میں نازل ہوا ہے اور پھر اس کے بعد چوتھا رکوع جو جا کر اس کے ساتھ ملائیں گے تو واقعات کا تسلسل. دوسرا اور تیسرا رکوع اصل میں فتح مکہ کی تیاری کا ہے. جب آپ اس سیکوینس میں پڑھتے ہیں تو پھر یہ بڑی پرابلم اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں چیزوں میں. اس کو بالکل اس سے پہلی صورت میں یوں سمجھ لیں کہ اس اسلوب کو اپنایا گیا کہ اس سے سورہ توبہ سے پہلے کون سی صورت ہے؟ سورہ انفال. تو سورہ انفال میں جو پہلا معاملہ آیا آیت نکال کر لائی گئی وہ کیا تھا؟ یسألونک عن الانفال. یہ آپ سے پوچھتے ہیں. نفل کہتے ہیں اضافی شے کو. بھائی جیت تو ہم گئے، جنگ تو ہو گئی، اس میں مال غنیمت یہ اضافی شے ہے، اس کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں، یہ سوالات پوچھ رہے ہیں. چونکہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے سورہ انفال تو اس میں غزوہ بدر ہی کا سارا تذکرہ ہے. تو ہوا کیا کہ وہاں ایک آیت پہلے نکال کر لائی گئی پورے مضمون میں سے اور کہا گیا کہ یسألونک عن الانفال. بات یہاں شروع ہوئی، وہاں بات ختم کر دی گئی ان سے کہہ دو کسی کا کچھ نہیں ہے، سب کی چھٹی، کسی کو کچھ نہیں ملے گا. اور پھر غزوہ بدر کے واقعات شروع ہو گئے، کیسے ہوا، کس طرح سے ہوا، کیسے مشاورتیں ہوئیں. ہوتے ہوتے پھر جب وہ غزوہ بدر اینڈ ہوا تو اب اللہ تعالیٰ نے وہ جو سوال تھا اس کا جواب وہاں دیا. وہ 10ویں پارے میں وَاعْلَمُوا أَنَّ وہاں دیا کہ مجاہدین کے لیے کیا ہے 4 حصے اور 5واں حصہ کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول. 4 حصے مجاہدین میں بانٹ دیے جائیں. وہاں پھر جا کر اس کی تفصیل آئی اور ڈیٹیل آئی. اسی طرح پورا جو سورت کا مضمون ہے یہاں پورا ایک رکوع پہلے لایا گیا اور پھر اس کے بعد وہ فتح مکہ کی تیاری اور اس سے متعلقہ ساری باتیں آ گئی فتح مکہ کی. اور پھر دوبارہ سے اس کی تفصیل، یہ جو پہلے رکوع کی تفصیل ہے اس میں رعایتیں کیا ہونی چاہیے، میعادی معاہدے کیا تھے، غیر میعادی معاہدے کیا تھے. اس میں پھر تفصیل آئی اس بات کی کہ 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے حج پر یہ اعلان ہو جائے. 4 مہینے کے بعد مشرکین مکہ میں سے جو یہاں ہوگا وہ قتل کر دیا جائے گا یا سرزمین عرب چھوڑ دیں. واقعہ یہ ہوا کہ سرزمین عرب ہی چھوڑی ہے، وہاں اس طرح کا قتل غارت نہیں ہوئی اور کہا کہ یا چھوڑ دیں. 4 مہینے کی مہلت ہے. پھر جا کر بعد میں وہ یعنی چوتھے رکوع میں یہ بات آئی ہے کہ نہیں، جن کے ساتھ میعادی معاہدے ہیں، میعادی تھا نا ایک کہ وہاں جو عرب کا مسئلہ میعادی اور غیر میعادی میں فرق کیا تھا. آپ کو ہم نے پناہ دے دی، آپ یہاں رہ لیں، اب اس کی کوئی میعاد نہیں تھی، ساری زندگی رہتے رہے. تو ان غیر میعادی معاہدوں کے لیے تو یہ تھا کہ کسی نے پناہ دی ہوئی ہے، کسی نے کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے تو وہ اب کمٹمنٹ صرف 4 مہینے تک رہے گی. ہاں کسی نے سال کی دے دی ہے، میعاد ہے مقرر 2 سال کی دی ہوئی ہے 6 مہینے، وہ اپنی میعاد پوری کر سکتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. اچھا اسی طرح تیسرا آپشن یہ نکال دیا گیا کہ اگر کوئی شخص آ کر پوچھے کہ یہ ہوا کیا ہے، میں نے تو کبھی اس میٹر کو سیریس ہی نہیں لیا، میں تو اپنے کام اور ذمہ داری سے تھا، اپنے مالٹے چنتا رہا ہوں ٹھیک ہے، اور کیڈی صاحب نے بھی نہیں بھیجے تو اب پوچھتے ہیں ان سے بھائی کیوں نہیں بھیجے، تو یہ مسئلہ کیا ہوا، سارے وہی وہ فضائیہ نے کھائے، مجھے کیوں نہیں بھیجے، یہ کیا مسئلہ تھا. تو اب وہاں بھی آ گیا کہ وہ پوچھے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، میں آباء و اجداد سے رہ رہا ہوں، یہ زمینیں میری ہیں آباء، تو مجھے کیوں نکالا جا رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے پناہ دی جائے، اسے ساری بات سمجھائی جائے اور پھر اس کے بعد وہ امن والی جگہ پر جائے اور ڈیسیژن لے کہ اب اس نے رہنا ہے یا جانا ہے. یہی وجہ ہے کہ اکرمہ ابن ابی جہل وہ لے کر اپنے خاندان کو اور اپنے لوگوں کو نکلے اور اسی ریڈ سی سے جا رہے تھے جہاز میں، تو جہاز ڈولا ہے تو سب نے اللہ کا نام لیا. تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اصل جب مصیبت آتی ہے تو نہ ہم نے لات کو پکارا نہ عزا کو پکارا، ہم نے اسی کو پکارا، تو یہی محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیوں نہ واپس چلیں. تو انہوں نے کہا واپس موڑو جہاز. وہ سارے آئے اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو ہے وہ ایمان لائے اور
مکہ میں رہنا شروع. تو یہ اس طرح کا معاملہ ہوا. باقیوں کے لیے یہ تھا کہ ان کے لیے رعایت تھی کہ اگر اسلام کی بالادستی قبول کر لیتے ہیں, نظام اسلام کا ہوگا, اپنی مذہبی طور پر, مذہبی آزادی کے طور پر جو بھی وہ رہنا چاہتے ہیں, وہ عیسائی ہوں, یہودی ہوں, مجوسی ہوں, رہ سکتے ہیں. تو یہ فرق ہے کہ اس حوالے سے پھر وہاں اس صورت میں اگر یہ فرق ملوز خاطر نہیں رکھیں گے تو پھر یہ جو داعش اور یہ تکفیری معاملات شروع ہوئے ہیں دنیا میں, یہ تھا کہ یہ جو نہیں مان رہا سب کو قتل کر دو. اچھا, دوسرا انتہا یہ ہے, اس کو ذرا اس دوسری بات کو بھی سمجھ لیں, اس بات سے بیلنس جو ہے وہ کریں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شدید خواہش تھی کہ اللہ کی راہ میں لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ, کہ میری شدید خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہوں, ثم احیا ثم اقتلا, پھر زندہ کیا جاؤں. اچھا, اس کا کوئی ایسا اثر ہوگا, ایسا ذائقہ ہوگا, ایسی چاشنی ہوگی جس کو شاید ہم محسوس نہیں کر سکتے. دیکھیں نا, یہ جنت سے بھی بڑھ کر کوئی بات ہے. اس سے محسوس کریں جنت سے بڑھ کر کیوں یہ بات ہے کہ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ جنت میں چلے جانا نا. تو شہید کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ کہے گا کہ میں واپس جاؤں اور شہید ہو کے واپس آؤں, پھر جاؤں اور واپس آؤں. یعنی جنت سے بھی بڑھ کر کوئی روحانی ایسی خوشی اور ایسا کوئی سکون ہوگا, ایسی کوئی لذت ہوگی, ایسا سرور اور لذت ہوگی کہ وہ جنت سے بھی بڑھ کر اسے آئے گی. وہ جنت سے بھی کہے گا کہ نکلوں اور وہاں جاؤں اور پھر اس راستے سے. آج کا دور جب کہ آرگنائزڈ آرمیز ہے اور قتال یا جہاد دونوں کو اگر آپ کرتے ہیں تو صرف آرگنائز فوج کے لوگ ہی جا سکتے ہیں. تو ہم جیسے لوگ جو فوج کا حصہ نہیں ہیں اور ان کے لیے جہاد کی قتال کی کوئی گنجائش نہیں ہے, وہ اپنا فرض کیسے پورا کریں گے؟ وہ میں بتاتا ہوں, ابھی پہلے اس کو حدیث کو مکمل کر لیتے. تو اصل تو ہمیں اس کی ابھی جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت کو تو پہلے واضح کر لیں, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ تھا کہ اتنی بڑی بات ہے کہ یہ ہو. اب اس دین میں چوٹی کا جو عمل ہے, اب یہ جو بات میں آگے سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ لیں, پہلے پڑھ لیں تاکہ یہ بات ہماری مکمل ہو جائے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, والذی نفس محمد بیدہ, قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, ما شخب وجہ ولگ برت قدم فی عمل تبتغى فیہ درجات الجنہ, کہ کوئی کسی ما شخب وجہ, کہ کسی چہرے پر تھکان نہیں آتی, اور ولا اغبرت قدم, اور کوئی قدم غبار آلود نہیں ہوتے اس عمل سے, یعنی کوئی کام کرنے سے اس جہاد کی راہ میں کہ اس کو تھکن آتی ہو یا اس کے پاؤں غبار آلود ہوتے ہوں, اس وجہ سے وہ جہاد کیوں کر رہا ہو, اس وجہ سے تبتغى فیہ درجات الجنہ, کہ جنت میں اس کے جو ہے وہ درجات بڑھیں. بعد الصلاۃ المفروضۃ, یعنی فرض نماز کے بعد, کا جہاد فی سبیل اللہ. اب بات کو سمجھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی عمل جس سے انسان پر تھکان, محنت جو ہے وہ آتی ہو اور اس پر اس کے قدم غبار آلود ہوتے ہوں, فرض نماز کے بعد اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے. کا جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بڑھ کر فرض نماز کے بعد کوئی عمل نہیں ہے. ولا ثقل میزان عبد, اور نہ بندے کی میزان کو بھاری کرتی ہے, کدابۃ تنفق لہ فی سبیل اللہ, کہ وہ جانور جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے, او یحمل علیہا فی سبیل اللہ, یا جس پر وہ سوار ہو اللہ کی راہ میں, بندے کی میزان عمل میں
اس سے بڑھ کر اس سے بھاری کوئی شے کرنے والی نہیں ہے۔ یعنی وہ گدھا جو اللہ کی راہ میں کام آ جائے، یا وہ گدھا بھی جس پر سوار ہو کر آدمی جاتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، میزان عمل میں اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے، اس سے زیادہ بھاری شے اس کے اعمال میں کوئی نہیں ہوگی۔ بلکہ وہ تو قرآن حکیم میں تو بھی آتا ہے کہ نہ وہ بھوک اور نہ وہ پیاس جو انسان کو اس راہ میں لگتی ہے اس سے بڑھ کر، اور نہ وہ گرد جو اس کے چہرے پر پڑتی ہے اس سے بڑھ کر کوئی عمل دنیا میں نیکی میں بڑھ کر ہو سکتا ہے۔ اب یہ بات میں کیوں کہنا چاہ رہا تھا اس کو، جو آپ کہہ رہے تھے کہ بیلنس کروں اس دوسری بات کو بھی۔ ہمارے ہاں نیکی میں، تقویٰ میں کچھ اور چیزیں بڑھ گئی ہیں، جبکہ یہ حدیث اور قرآن میں بتاتا ہے کہ سب سے بڑا عمل نماز کے بعد یہ۔ اب ہم نے جو تصورات ذہنوں میں بٹھا رکھے ہیں نا کہ فلاں صاحب جنگلوں میں پتہ نہیں 20 سال بغیر کھائے پیے کرتے رہے، فلاں نے پتہ نہیں 40 سال جو ہے وہ نمازیں عشاء کی نماز کے ساتھ وہ فجر کی نماز پڑھی۔ اب پتہ نہیں یہ کہانیاں سچی ہیں یا کیا اس میں ہے حقیقت، مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ یہ باتیں کتنی سچ ہے یا کتنی وہ ہے، تحقیق نہ میں نے کیا نہ ضرورت ہے کرنے کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں۔ ہمیں سنت یہ معلوم ہے، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں رکھتا، فلاں نے اتنے زندگی رکھا، فلاں نے اتنی زندگی، ٹھیک ہے، لیکن جو سنت عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ نیکی میں اگر چوٹی کا کوئی مقام ہے تو وہ جہاد فی سبیل اللہ، فرض نماز کے بعد سب سے بڑا عمل یہ ہے اللہ کی راہ میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہاد جاری رہے گا منذ باسن، کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے یہ جہاد جاری رہے گا یہاں تک کہ میری امت کا آخری حصہ دجال سے قتال نہ کر لے۔ اب وہ باتیں دونوں ہیں کہ جب تک کہ میری امت کا آخری حصہ دجال سے، اب جہاد اور قتال دونوں باتیں ہیں کہ یہ جہاد جاری رہے گا الی یوم القیامہ، الجہاد و ماضٍ، جہاد ہمیشہ جاری رہے گا جب سے اللہ تعالیٰ نے منذ بعثنی اللہ، جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا یہاں تک کہ میری امت کا آخری حصہ دجال سے قتال نہ کر لے، وہاں جا کر یہ اینڈ ہوگا۔ اور اسی جہاد کے وہ ہم نے مراحل پڑھے تھے کہ پہلا جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے کرے، اس معاشرے سے کرے، اس شیطان سے کرے، اور دوسرا جہاد تھا دعوت و تبلیغ کا جہاد۔ معاشرے میں جو غلط نظریات ہیں اسے مختلف نام آپ دیتے ہیں نا، جہاد بالقلم، بلکہ اس کے تو درجے حدیث میں بھی آئے ہیں، جہاد نہیں، جہاد باللسان، جہاد باللسان کا ذکر آیا نا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ، تو فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان، یہ تو ایمان کا کمزور درجہ، اور اگر یہ دل میں بھی برا محسوس نہیں کر رہا تو چھٹی بنائے۔ تو یہ جہاد آج کل تو سوشل میڈیا کے ذریعے جہاد، دنیا میں جو جہاد کی جیسے توپیں اور بندوقیں نئی آئی ہیں، میزائل آئے، ایسے ہی اس جہاد کے بھی نئے نئے ورژن آئے، تو اس کے ذریعے سے جہاد کرنا، اس کے ذریعے سے جو غیر اسلام دشمن عناصر قوتیں ہیں ان کا قلعہ کما کرنا، اسی طرح جو ذہین عناصر ہیں ان کے لیے بالحکمہ کے ذریعے، ان کے دلائل اور براہین کے ذریعے ان کو سمجھانا، اسی طرح عوام الناس کو واعظ و نصیحت کے ذریعے سمجھانا، یہ سارے درجات اس جہاد کے بھی رہیں گے۔ اور وہی جہاد پھر آگے جا کر صبر محض، پیسیو ریزسٹنس اور اقدام سے گزرتے ہوئے جا کر بالفعل ہو جائے گا۔ اور یہی وہ چیز تھی کہ جو ہم نے پڑھی تھی، یہ وہ کام ہے کہ جس کو پھر اگر قرآن حکیم نے کسی کو اگر سب سے بڑا درجہ کے انسانوں کو دیا ہے تو یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان سے کہے کہ من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ،
تو اس حوالے سے یہ اہمیت اور یہ نسب. اب آئیں ذرا اس بات کی طرف کہ اس کے اوپر عنوان لکھوایا ہمیں ڈاکٹر صاحب نے کہ حکمت دین، کہ پورا دین کا خلاصہ ان 4-5 الفاظ میں بھی آ گیا اور اس کی ڈیٹیل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی کہ یہ اس کی بنیاد ہے، یہ جڑ ہے، یہ تنا ہے اور یہ چوٹی ہے، یہ ٹاپ کا عمل ہے پوری طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب دین میں حکمت کسے کہتے ہیں؟ سورہ لقمان میں ہم نے پڑھا تھا نا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. حکمت کہتے ہیں عقل کی اس پختگی کو جس سے انسان درست فیصلہ کرنے لگ جائے. ویسے تو ہا، کاف اور میم کا مادہ یہ حکم کے لیے بھی ہے اور حکمت کے لیے، دونوں کے لیے بھی ہے، لیکن حکم کی جمع احکام اور حکمت کی جمع حکم، یہ فرق آ جائے گا دونوں. وہ ایک دفعہ میں نے آپ کو محی الدین ابن عربی، شیخ ابن عربی کی کتاب کا حوالہ آپ کو دیا تھا، فصوص الحکم. فص کہتے ہیں نگینے کو جو انگوٹھی میں جڑا ہوتا ہے، تو حکمت کے نگینے انہوں نے اپنی وہ کتاب کا نام فصوص الحکم. تو حکمت کی جمع حکم، اور حکمت ایک ہے ان احکام اجزاء کی حکمت اپنی اپنی جگہ پر. نماز کی حکمت، وضو کی حکمت، سجدے کی حکمت، رکوع کی حکمت، قیام کی حکمت، ان اجزاء کی بھی حکمت، پھر اس پورے عمل کی حکمت. پھر اصل یہ ہے کہ ان اجزاء کو نسبت و تناسب کے ساتھ پورے دین میں رکھنا، یہ سب سے بڑی حکمت کلی ہے. یہ بڑی حکمت ہے. اس کو سمجھیں. ایک نسخہ ہے کسی حکیم نے آپ کو دیا ہے یا کوئی میڈیسن ہے، اس نے کہا یہ ٹیبلٹ بھی کھانی ہے، یہ بھی کھانی ہے، یہ 4 کھائیں گے برابر. آپ کہیں کہ ان میں سے یہ ایک میں نہیں کھاتا، تو پھر وہ نسخہ آپ کا اپنا ہے، اور حکیم نے وہ 5-6 چیزیں اس میں ڈالی ہیں اور ایک نکال دیں آپ، یا اس میں یہ گڑبڑ کر دیں کہ جو اس نے رتی ڈالا تھا وہ آپ ماشا ڈال دیں، اور جو ماشا تھا وہ، تو ہو سکتا ہے کہ وہ نسخہ اب آپ کا شفا والا نہ رہے بلکہ ہلاکت کا نسخہ بن جائے. تو یہ جو دین کے اندر حکمت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، اس کو بھی پورے اپنی اس ترتیب کے ساتھ رکھنا اور سمجھنا، یہ وہ حکمت دین ہے. دین کے اندر ان چیزوں کو اپنے اپنے ان کا، ساری چیزیں اس دین میں موجود ہیں، لیکن ان کے اندر ریشو پروپورشن اور ترتیب، اس کا خاص لحاظ رکھنا، یہ آ جائے گی. تو یہ چونکہ ہماری اس موضوع کے متعلقہ تھی کہ اس میں وہ ساری چیزیں کس ترتیب سے آئیں، اس کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہو جائے کہ وہ جو چوٹی کی چیز تھی اس وقت ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں.